یزید کی دادی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کون تھیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں دشمنی تھی؟ اللہ تعالیٰ کے نبی نے اسلام لانے کے بعد ان کو کون سی نصیحت فرمائی؟ اور مکہ کے کس بڑے سردار کی بیٹی تھیں؟ ڈیلی فلاسفر کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے۔ مکہ میں ایک بہت بڑے سردار کی بیٹی تھی جس کا نام ہند بنت عتبہ بن ربیعہ تھا۔ وہ اپنے زمانے کی نہایت ذہین و فتین اور جمیل و حسین لڑکی تھی۔ اس سے شادی کے لیے ایک ہی وقت میں سہیل بن عمرو اور ابو سفیان بن حرب نے پیغام بھیجا۔ اس کے والد عتبہ اپنی بیٹی کے پاس آئے اور کہا، بیٹی، مکہ کے دو بہترین نوجوانوں نے تم سے شادی کی خواہش ظاہر کی ہے۔ اب تمہاری مرضی کہ جس کو تم پسند کرو گی میں اس سے تمہاری شادی کر دوں گا۔ ہند کہنے لگی کہ ابا جان، ان دونوں کی عادات اور خصائل سے مجھے آگاہ کریں تاکہ مجھے فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ عتبہ نے سہیل بن عمرو کا تعارف یوں کروایا۔ سہیل بن عمرو خاندان کا منتخب اور بہترین آدمی ہے اور زندگی کے ناز و نام کی سہولتیں اس کو میسر ہیں۔ دولت و ثروت کے سکوں کی اس کے آنگن میں کثرت رہتی ہے۔ میری لاڈلی، اگر تو نے اس کا پیغام قبول کر لیا وہ تیرا ہو کر رہے گا، تیری باتوں کی موافقت کو اپنی شان تصور کرے گا۔ اگر تو نے اس کی ہاں میں ہاں ملا دی اور اس کی طرف محبت اور ملان کا مقدم کر دیا تو یقیناً اس کی نگاہوں کا تارہ بن جائے گی۔ تیرا ہر قدم اس کی ہتھیلی پر ہوگا اور تیری ہر بات اس کی سر آنکھوں پر۔ اس کے اہل خانہ کی باغ دوڑ تیرے ہاتھ میں ہوگی اور مال و دولت پر تیری حکمرانی ہوگی۔ جہاں تک ابو سفیان بن حرب کی بات ہے تو وہ خوشحال ہے، حسب و نسب والا ہے اور پختہ و مضبوط رائے کا مالک ہے۔ اس کا گھرانہ شرافت میں معروف ہے۔ یہ خاندان مونچھوں پر ہاتھ پھیرنے والا، شدید غیرت اس کی فطرت ہے اور کثرت فعل اس کی عادت ہے۔ اپنے مال کے ضیاع سے وہ غافل نہیں رہتا اور نہ ہی اپنے اہل خانہ پر لاٹھی اٹھانے سے کبھی باز آتا ہے۔ ہند نے والد کی بات سن کر عرض کیا، والد محترم، پہلا آدمی سہیل بن عمرو سردار اور اپنی بیوی کے نشے میں اس کے قدموں کے نیچے مال و دولت بچھا دینے والا ہے، اس لیے ممکن ہے بیوی کی ناخوشگواری کے باوجود اس کے لیے الفت و محبت کا نذرانہ پیش کرنا اپنا شیوا بنا لے اور اپنے دل کے نرم گوشوں میں اسے جگہ دے کر اپنا تن من دھن سب کچھ اس کے سپرد کر دے۔ لیکن جب اس کے اہل خانہ کی ذمہ داری بیوی کے کمزور کندھوں پر آ پڑے گی تو پھر اس کی زندگی کا ستارہ گردش کرنے لگے گا اور وہ غلطی کا شکار ہو جائے گی، اور جب اہل خانہ اس سے کوئی رکاوٹ محسوس کریں گے تو پھر اطمینان کی سانس لینا بھی اس کے لیے دوبر ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں اس کی حیثیت کم سے کم تر ہو جائے گی اور اس کا سارا ناز نخرہ کھڑاؤ کی دھول کی طرح منتشر ہو جائے گا۔ اگر اس کے بطن سے کوئی بدصورت بچہ جنم لے گا تو احمقوں کی فہرست میں اس عورت کا نام کا اضافہ ہو جائے گا، اور اگر کوئی شریف بچہ جنم لے گا تو ایسے گھرانے میں اس کی بدقسمتی کا اس کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہ ہوگی۔ لہٰذا اے والد محترم، اس رشتے کو نامنظور کر دیجئے۔ جہاں تک دوسرے آدمی ابو سفیان بن حرب کی بات ہے تو عفت مآب، آزاد اور شرمیلی دوشیزہ کا شوہر بننے کے لیے بالکل مناسب ہے، اور ہاں، میں بھی اس کے خاندان کا ایک ایسا فرد بن کر رہوں گی اے میرے خلاف غیرت کھانے کا موقع ہی نہ ملے، یعنی بالکل پاک دامن رہوں گی اور اپنی ساری توجہ اپنے شوہر ہی پر مذکور کر رکھوں گی، اور خاندان کو میری طرف سے کوئی شکایت نہ ہوگی تاکہ میرے ہونے والے شریک حیات کو اس کی طرف کسی نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں ایسے غیرت مند آدمی سے شادی پر اتفاق کرتی ہوں، سو ابو جان آپ میری شادی اسی سے کر دیجئے۔ بیٹی کا یہ دورست تجزیہ سننے کے بعد عتبہ بن ربیعہ نے بیٹی کی شادی ابو سفیان بن حرب سے کر دی۔ یہ وہی ہندہ ہے جو ایک وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی دشمن تھی۔ غزوہ بدر میں اس کا باپ عتبہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا تو اس نے انتقام لینے کی ٹھانی، چنانچہ غزوہ احد سے پہلے ہی وحشی کو اسی نے بدلہ لینے کے لیے تیار کیا تھا۔ خود عورتوں کے ایک وفد کی قیادت کرتی ہوئیں احد میں شریک ہوئیں۔ پھر وقت آیا کہ فتح مکہ کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا۔
چھپتی ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کے لیے آئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی شرائط میں یہ ذکر فرمایا کہ زنا نہیں کرنا تو بے اختیار پکار اٹھیں، کیا آزاد عورت بھی ایسی گھٹیا حرکت کی مرتکب ہو سکتی ہے؟ اس خاتون کے بطن سے ایک ایسی شخصیت نے جنم لیا جو عرب کی نہایت ذہین و فطین، متحمل مزاج اور کامیاب سیاسی شخصیت تھیں، جن کو دنیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہیں۔ لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔